बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर गुफरान बाबर और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हर हफ्ते की तरह ग्लोबल अपडेट्स जो हैं वो कोविड-19 के साथ हाजिर हूं। कोविड-19 इन्फेक्शन अभी भी दुनिया भर में तहलका मचाया हुआ है। तकरीबन 2 लाख केसेस 200,000 केसेस जो हैं वो पर डे जो है वो अभी भी दुनिया में हो रहे हैं और टोटल केसेस इस वक्त दुनिया भर में 21 मिलियन यानी 21 मिलियन तक पहुंच गए हैं। आज के अपडेट्स में हम खुसूसी तौर पे अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक़ है, अभी जो केसेस हैं वो तकरीबन 50,000 केसेस पर डे के हिसाब से बढ़ रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ़ केसेस इज़ नाउ 5.5 मिलियन केसेस एंड टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हैं वो हो गई हैं 172,000 एज ऑफ टुडे। CDC ने कहा कि ओवरऑल केसेस जो हैं मिड जुलाई से कम हो रहे हैं और इसकी मेन वजह जो है प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि लोग हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वेयरिंग पे तवज्जो दे रहे हैं। हाउएवर मॉर्टेलिटी जो है वो अभी भी एक एपिडेमिक की तरह है, बहुत ज़्यादा है और अब जो ये वीक ऑफ 8th of जुलाई था, ये तकरीबन 32 वीक्स हो गए हैं इस एपिडेमिक के और अभी तक इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया कि टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो अब डिक्लाइन पे है और इसकी वजह वही जो मैं पहले कह चुका हूँ कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं। मास्क जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। कुछ जगहों पे जिस तरह जॉर्जिया की स्टेट है, वहाँ के गवर्नर जो हैं इसको लागू नहीं करना चाहते, तो इसकी वजह से डिज़ीज़ जो है वो स्प्रेड होने का ख़तरा है और ये कोविड-19 की जो इलनेस है इसकी हैंडलिंग जो है वो बाद में डिटरमिन करेगी इलेक्शन का आउटकम एज़ फार एज़ US इज़ कंसर्न। दूसरी तरफ नेक्स्ट मंथ से स्कूल और कॉलेजेस काफ़ी सारी स्टेट्स में खुल रहे हैं और कुछ स्टेट्स में खुल चुके हैं और अप टू 200,000 केसेस बच्चों में भी डायग्नोज हुए हैं। इसका मतलब है कि बच्चों में भी ये डिज़ीज़ हो रही है। गो कि इसकी सिवेरिटी जो है वो कम है। इसके अलावा बच्चों में टेस्टिंग जो है वो कम है और बच्चों के अंदर और कॉलेज के स्टूडेंट्स के अंदर क्लस्टर्स ऑफ डिज़ीज़ हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों में ग्रोहों की सूरत में ये डिज़ीज़ स्प्रेड कर रही है क्योंकि स्कूल के बच्चे उतनी एहतियाती तदाबीर नहीं कर सकते, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और मास्क वेयरिंग अडल्ट्स के मुकाबले में। और जो यंग अडल्ट्स हैं जो कॉलेजेस में जाते हैं वो पार्टीज़ में मशगूल हो जाते हैं और वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वेयरिंग मेंटेन नहीं रहती, जिसकी वजह से डिज़ीज़ स्प्रेड का चांस ज़्यादा है। CDC के मुताबिक जो है बच्चों के इन्फेक्शन जिस तरह मैंने कहा प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ कर रहे हैं और 17 साल तक की उम्र 0 से 17 ईयर्स तक बच्चे जो हैं वो 22% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन है। तो ये एक किस्म का 1/5 पॉपुलेशन जो है वो अप टू 17 है और जो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस एट दिस टाइम है वो 7.3% है। लेकिन बच्चों और जो टीनेजर्स हैं उनके अंदर अभी टेस्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई है और जो ही स्कूल्स और कॉलेजेस बाकी जगहों पे भी खुलेंगे, ये ज़्यादा चांस है कि इन ग्रुप्स के अंदर यानी 17 साल तक के बच्चों में ये डिज़ीज़ रैपिडली स्प्रेड करेगी और इनसे अडल्ट्स में भी होने का चांस है। CDC ये कहती है कि अभी तक ये मालूम हमें क्लियरली नहीं है कि बच्चों के अंदर ससेप्टेबिलिटी टू गेट इन्फेक्शन कितना है, कितना चांस है कि वो इन्फेक्शन एक्वायर करेंगे और दूसरों को ट्रांसमिट करेंगे।
لیکن جو ہاؤس ہولڈ کے اندر جو گھروں کے اندر ہے وہ انہوں نے نوٹ کیا کہ ٹرانسمیشن کافی زیادہ ہے. تو یقیناً کمیونٹی کے اندر جب بچے جائیں گے تو بھی خدشہ یہی ہے کہ ان کی ڈیزیز کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ ہائی ہی رہے گی. اس کے علاوہ وائرل لوڈ جو ہے 5 سے 17 سال کے بچوں میں جو CDC نے ڈٹرمن کیا وہ اتنا ہی ہے جتنا اڈلٹس میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وائرس ان کے اندر جاتا ہے اور جو ڈیزیز کاز کرتا ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ بچے سکولز اور کالجز میں باقی اسٹیٹس میں بھی جائیں گے تو ڈیزیز زیادہ سپریڈ ہونے کا چانس ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ وائرل لوڈ یعنی ٹوٹل نمبر آف وائرسز یا وائرل پارٹیکلز جو انٹر ہوتے ہیں باڈی کے اندر اس کو کم کرنے کا طریقہ نہیں ہے. یہاں پہ سکولز کے اندر انسولیشن ہے, ونڈوز جو ہیں وہ کھلتی نہیں ہیں, سیلڈ ہیں, جس کی وجہ سے وائرس کا جو پارٹیکل ہے یہ وائرل پارٹیکلز جو ہیں وہ ٹریپڈ رہیں گے ود ان دا کلوز ڈورز آف دا سکولز, جس کی وجہ سے بچوں کے اندر ٹرانسمیشن زیادہ ہوگی. بچوں کے اندر زیادہ ہوگی تو پھر اڈلٹس میں بھی یہ ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. ریسنٹلی جو ہے FDA نے اپروو کیا ہے سلائیوا بیسڈ ٹیسٹ فار COVID-19 یعنی تھوک کے بیس کے اوپر تھوک جو ہے وہ کلیکٹ کریں گے اور منہ کے جو سیکریشن ہے اس کو کلیکٹ کیا جائے گا اور اس میں COVID-19 کے وائرس کو ڈیٹیکٹ کیا جائے گا. اور یہ ان ایکسپینسو ٹیسٹ ہے جو کہ نیشنل باسکٹ بال ایسوسیشن نے کے اوپر یوز کیا, انہوں نے شاید فنڈ بھی کیا, انہی کے اوپر ریسرچ ہوئی اور اس کے اندر $2 کے اندر ری ایجنٹ آتا ہے اور ٹوٹل ٹیسٹ $10 میں ہوتا ہے. لیکن اب یہ پتہ نہیں کہ باقی جب انڈیویجول لیب اور ہاسپٹل کی سطح پہ جائے گا تو اس ٹیسٹ کی کاسٹ کتنی ہوگی. تو اس ریئلی ویری ری ایشورنگ کہ ایک سلائیوا بیسڈ COVID-19 کا ٹیسٹ آ گیا ہے مارکیٹ میں, اور یہ اس سے بہتر ہے جو کہ نوز سے آپ ٹیسٹ کرتے تھے, زیادہ انویزو ٹیسٹ تھا, زیادہ تکلیف ہوتی تھی. تو یہ ایک بہت ہی اچھی خوش آہند جو ہے وہ نیوز ہے. لیکن اب جو پرابلم وہی ہے کہ جب سکولز کھلیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی ریپڈلی ڈیزیز اسپریڈ کرے گی ٹو ورڈز فال اینڈ ونٹر, کہ جو سردیاں آئیں گی تو یہ ڈیزیز نیکسٹ 1 to 2 months میں زیادہ اسپریڈ ہونے کا چانس ہے. پاکستان میں خوش قسمتی سے ڈیزیز ابھی تک انڈر کنٹرول ہے. ٹوٹل کیسز جو ہیں وہ 2,88,000 ابھی تک ڈائگنوز ہوئے ہیں. ڈیتھس جو ہیں وہ 6,170 کے قریب ہیں, اور ایکٹیو جو کیسز ہیں وہ 16,000 ہیں اور 769 کرٹیکل ہیں جو سیریس کنڈیشن میں ہیں. انڈیا میں آن دا ادر ہینڈ their population is over a billion, 1.3 بلین کے قریب ہے, and they have 2.6 million active cases, 51,000 کے لگ بھگ ڈیتھس ہو چکی ہیں. ایکٹیو کیسز 678,000 ہیں اور کرٹیکلی سک جو ہیں وہ 2,300 ہیں. برازیل کے اندر بھی بہت زیادہ کامن ہے ڈیزیز, اور وہاں پہ بھی 3.3 ملین کیسز, اور ڈیتھس جو ہیں وہ 107,000 سے زیادہ ہو چکی ہیں. ایکٹیو کیسز 800,000 اور ٹوٹل ڈیتھس جو ہیں وہ پر کرٹیکل کیسز 8,000 کے لگ بھگ ہیں. میکسیکو کے اندر بھی ڈیزیز زیادہ ہے, وہاں پہ 56,000 ڈیتھس ہو چکی ہیں. UK کے اندر 41,000 ڈیتھس ہو چکی ہیں اور ٹوٹل کیسز بھی ان کے اندر بھی 318,000 کے قریب کیسز ہیں. آئرلینڈ میں بھی ڈیزیز کلسٹرز کے صورت میں اسپریڈ کر رہی ہے, اور نیوز یہی ہے کہ since the vaccine is not available during winter months the disease will be severe, یعنی سردیوں میں یہ بیماری جو ہے اور بڑھے گی یورپ کے اندر اور باقی دنیا کے اندر بھی. اگر ویکسین آ جاتی ہے وہ توڑ ہے, لیکن وہ کتنی دیر میں افیکٹو ہوگی یقیناً فوری طور پہ تو نہیں ہو سکتی, کچھ ٹائم تو لگے گا اگر ویکسین نومبر دسمبر تک اویلیبل ہے. لیکن جو ڈیتھس ہیں they are continuing to rise.
نیوزی لینڈ میں جہاں پہ ڈیزیز ختم ہو گئی تھی وہاں پہ پھر سے کیسز آگے ہیں. کچھ کلسٹرز میں آکلینڈ میں 69 ایکٹیو کیسز ہیں, لیکن کیونکہ وہ آئسولیٹ کر لیتے ہیں, چھوٹا ملک ہے, کم پاپولیشن ہے, تو چانسز آر دیٹ دے ول بی کنٹینڈ اور ڈیزیز دوبارہ انڈر کنٹرول آ جائے گی. آئرلینڈ کے اندر بھی جو ہے ڈیزیز کے کلسٹرز موجود ہیں, ٹرکی میں بھی اسی طرح ہیں, اور ان میں بھی, اور گریس کے اندر بھی جو اسکول کھلیں گے تو ڈیزیز کا زیادہ اسپریڈ ہونے کا خطرہ ہے. فرانس کے اندر جو ہاسپٹلائزیشنز ہیں وہ ان کے اندر ڈکریز ہوا ہے, ان میں جو ڈیتھس ہیں وہ کریٹیکلی سک پیپل میں ابھی بھی ہائی ہیں. پیرس میں جو ماسکس ہیں دے آر ناٹ مینڈیٹوری آل اوور, ہاؤ ایور وہ ابھی ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ پلیز یہ ماسک جو ہیں ہر جگہ پہنیں, ہاسپٹل میں پہنیں, ہاسپٹل سے باہر, پبلک پلیسز میں سوشل ڈسٹینسنگ کریں, ہینڈ واشنگ کریں. تو ان شورٹ یہ سچویشن ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر, اور ساؤتھ افریقہ والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری ڈیزیز انڈر کنٹرول ہے, کیسز کم ہو رہے ہیں, لیکن وہاں کا ڈیٹا جو ہے وہ اتنا آتھینٹیکیٹڈ نہیں ہے. تو اوور آل دے آر گڈ نیوز. ہاؤ ایور ایز دا اسکولز آر اوپننگ, جو اسکولز کھلیں گے, کالجز میں بچے جائیں گے, امریکہ میں اسپیشلی ڈیزیز دوبارہ بڑھ سکتی ہے. پاکستان میں بھی یہی خطرہ ہے کہ اگر پریونٹیو میجرز پہ توجہ نہ دی گئی تو ڈیزیز دوبارہ ریسرچ ہو جائے گی, ریسرجنس ہو جائے گی, اور دوبارہ بیماری بڑھنے کا چانس ہے. اس لیے احتیاطی تدابیر, سوشل ڈسٹینسنگ, ہینڈ واشنگ, چہرے پہ ہاتھ نہ لگانا, ماسک پہننا, ہر جگہ پہ مارکیٹ میں, پبلک پلیسز میں ماسک پہنیں. اور جو پاکستان میں سینما گھر, مارکیٹس, شادی ہالز کھل گئے ہیں, ان کے اندر بھی جو ہے وہ پریونٹیو میجرز کو اپنایا جائے. یو ایس کے اندر جو پاکستانی موجود ہیں اور گلوبلی پاکستانی جہاں پہ بھی موجود ہیں, اسٹرکٹلی ان پریونٹیو میجرز کو فالو کریں, اور ریلیکس ایٹیٹیوڈ نہ اپنائیں, کیونکہ ہم جنرلی ریلیکس ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں کہ بیماری چلی گئی ہے. تو پلیز اسٹے ایکٹیو اینڈ پلیز کاؤنسل ادر پیپل, اوروں کو بھی پریونٹیو میجرز کے بارے میں بتائیں اور ان کو پش کریں اور فورس کریں کہ وہ ہاتھ دھوئیں, اپنا ماسک پہنیں, اور ایک دوسرے سے 6 فیٹ کے فاصلے پہ رہیں, زیادہ گیدرنگز میں نہ جائیں, اور مارکیٹ پلیس میں انتہائی ضروری ہو تو جائیں, ورنہ بلا وجہ ونڈو شاپنگ کے لیے مالز میں نہ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے دور رکھے, اور یہ جو فال میں اور نیکسٹ فیو منتھس میں زیادہ کیسز ہونے کا خطرہ ہے, اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, تمام بنی ہوئے انسان کے اوپر رحمت فرمائے, اپنے اس عذاب سے چھٹکارا عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما. السلام علیکم.